السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGGCBSW کی اس ای لرننگ کلاس میں اپنے موضوع حسرت موہانی کی شاعری اور زندگی کے ساتھ۔ عزیز طلباء، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حسرت موہانی ہماری شاعری کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جدید غزل گوئی کے ایک اہم شاعر ہونے کے ناطے آئیے آج ہم ان کی زندگی اور شاعری کا مختصر طور پر جائزہ لیتے چلیں۔ عزیز طلباء، ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت شاعری میں تخلص کرتے تھے۔ موہان ضلع اناؤ وطن تھا، اس مناسبت سے حسرت موہانی کہلائے۔ موہان ہی میں 1881 میں ولادت ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی لی۔ مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے اور یہیں سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و ادب کے علاوہ سیاست کی طرف بھی مائل ہوئے۔ علی گڑھ کی مقامی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ عموماً ان سے ناخوش ہی رہی اور وہ بار بار یونیورسٹی سے نکالے گئے۔ عزیز طلباء، حسرت نے تسلیم کی شاگردی شاعری میں اختیار کی تھی اور وہ نسیم دہلوی کے اور نسیم دہلوی مومن کے شاگرد تھے۔ حسرت کو اس سلسلہ پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ حسرت کی شگفتہ کلامی پر آفری، یاد آ گئی نسیم کی رنگین بیانیاں۔ حسرت یہ وہ غزل ہے جس سے سن کر سب کہیں مومن سے اپنے رنگ کو تو نے ملا دیا۔ عزیز طلباء، ان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک شاعری اور ادیب۔ نہایت اہتمام سے شعر کہتے تھے، نکات شگن لکھ کر اردو ادب کی خدمات کرتے ہیں۔ پابندی سے رسالہ بھی نکالتے تھے۔ دوسری طرف سیاست سے کسی طرح کنارہ کش نہیں ہوتے۔ مزاج میں بے باکی اور صاف گوئی تھی، اس لیے خلافت کانگریس ہو یا مسلم لیگ، کوئی انہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال وہ اپنی راہ چلتے رہے۔ مکمل آزادی کا ریزولوشن پیش کرنے والا یہی علی گڑھ کا مرد مجاہد تھا۔ آزادی کے بعد جنگ آزادی کے اس نڈر سپاہی کی کھری کھری باتیں ان کی اپنی حکومت کو بھی ناگوارا گزرتی تھی۔ حسرت نے 13 مئی 1951 کو وفات پائی۔ عزیز طلباء، حسرت نے نظمیں بھی کہی ہیں، مگر اصلاً وہ غزل گو شاعر ہیں۔ جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تو اردو غزل کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی۔ حالی نے غزل پر سخت اعتراض کیے اور غزل کا مستقبل تاریکی نظر آنے لگا تھا۔ حسرت نے مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی ہے، مگر آخر کار طبیعت غزل پر ٹکی۔ انہوں نے اعلان کیا، راکم الحرف کی طبیعت نے اپنے لیے اصناف سکھر میں غزل کو اپنے حزب حال منتخب کر لیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ لکھتا ہوں مرثیہ نہ قصیدہ نہ مثنوی، حسرت غزل ہے صرف میری جانے عاشقانہ۔ حسرت کا مطالعہ وسیع تھا اور اردو کے علاوہ فارسی شعراء کے کلام کا انہوں نے تنقیدی نظریے سے مطالعہ کیا تھا۔ ان کے کلام میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے، مگر ان کی آواز صاف پہچانی جاتی ہے۔ وہ حسن پرست بھی ہیں اور عاشق مزاج بھی۔ ان کا عشق خالص عشق مزاجی ہے، جس میں کسی حد تک حسناکی بھی شامل ہے۔ مومن کی غزل کی طرح کلام حسرت میں بھی عشق کی شاعری کیفیتیں اور حسن کے سارے روپ نظر آتے ہیں۔ حسرت نے سیاسی شاعری بھی کی، لیکن فکر، فلسفہ، پیغام جیسی چیزیں ان کے مزاج کو مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی شاعری کے لیے صرف ایک پہلو اور سب سے جاندار پہلو کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہے عشق۔ اس سے وہ ہر زاویے اور ہر پہلو سے پیش کرتے ہیں، ان کی تمام کیفیتوں کا مزہ لے کر بیان کرتے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی کبھی وہ جرأت کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، لیکن سنبھل جاتے ہیں اور ابتذال اور رقاقت سے دامن بچا لیتے ہیں۔ حسرت کی حسن پرستی صرف کسی
حسین چہرے تک محدود نہیں، خوبصورت لفظوں، دلکش ترکیبوں اور مترنم بہروں کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنے شعروں میں سمو لیتے ہیں۔ درست کہا گیا ہے کہ مومن و نسیم کے گرویدہ تھے تو اس لیے کہ ان کی شعری کلامی اور رنگین بیانی انہیں بہت بھاتی تھی۔ ملاحظہ ہو ان کے کچھ اشعار جس سے آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ توڑ کر عہد کرم نا آشنا ہو جائیں، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ عزیز طلبہ، آپ نے ایک غزل بھی سنی ہوگی، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا گرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ اس کے علاوہ آئیے اب آپ کی نشاب میں شامل ایک غزل، اس کو بھی آپ کو سناتا چلوں کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت شہبا کے افسانے، شراب اے بے خودی کے مجھ کو شاگر یاد آتے ہیں، رہاں کرتے ہیں قید اے ہوش میں اے وائے ناکامی، وہ دست اے خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک اے محبت کی، مجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک اے الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا حسرت موہانی کی شاعری زندگی کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، تھینکس۔